بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 27ویں پارے سے قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ اللہ کے فرشتے آئے اور قوم لوط کے لیے عذاب اور عذاب کی شکل لے کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی دے رہے ہیں اور آپ کی بھتیجے کی قوم کی ہلاکت کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ اس قوم نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ ایسا عذاب آیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وہ عذاب ایک نشانی بن گئی۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ کی پکڑائی تو ریزہ ریزہ ہو گئی۔ قوم سمود بھی پہاڑوں میں گھر بنایا کرتی تھی، اللہ کی پکڑ آئی، چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے۔ قوم نوح کا بھی یہی حال ہوا، اللہ کی پکڑ آئی۔ اللہ کی قدرت بہت ہے، زمین و آسمان کا سارا نظام اس نے بنایا۔ لوگوں اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کے نبی فرمانا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ انسان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی بندگی کی اختیار کرے۔ رزاق اللہ، رزق اللہ دیتا ہے۔ آج زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ معاش ہے۔ بندگی ختم ہو گئی، بندگی ختم ہو گئی۔ اس انسان نے اپنا کام چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے اپنا نظام بدل دیا۔ انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ جس کی زندگی میں بندگی نہیں وہ سراسر شرمندگی ہے۔ جس انسان کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں اس کی زندگی سراسر شرمندگی اور رسوائی ہے۔ وہ تو بندہ اور انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ انسانیت اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے، ورنہ تو وہ بیل ہے، بیل جانور ہے، جانور جیسے وہ کھاتا ہے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ فرمایا انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ نے اپنی بندگی، اپنی معرفت رکھی ہے۔ لیکن اب تو جو جتنا زیادہ کھاتا ہے، جتنا زیادہ کماتا ہے، وہی بڑا سمجھدار کہلایا جاتا ہے، بڑا ہوشیار، بڑا سمجھدار، بڑا خوش نصیب۔ فرمایا رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے۔ اور ایسا جملہ قرآن نے کہا، طاقتور جملہ، ان اللہ هو الرزاق القوہ المتین۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید ہے کہ رزاق اللہ۔ اللہ بھی جانتے ہیں ایک وقت آئے گا ان نادان انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ معاش بن جائے گا، اور اس معاش کی خاطر ان کا ایمان بھی خطرے میں ہوگا، ان کی بیٹیوں اور بہنوں کا اور ان کے نوجوانوں کا شرم و حیا بھی خطرے میں ہوگا۔ معاش کمانا ہے میاں، چاہے جیسے بھی ملے، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر سورہ طور کا تذکرہ ہے، کئی سارے قسمیں کھائیں اور بتایا کہ اللہ کا عذاب واقع ہوگا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز میں مدینہ پہنچا، میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں بدر کے موقع پہ جو ہمارے مشرکین کے لوگ گرفتار ہوئے تھے اس سلسلے میں مدینہ آیا۔ اللہ کے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ آیتیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسا میرا دل سینے سے نکلنے کو ہے۔ ان آیتوں کا ایسا ہیبت تھی، ایسا اثر تھا کہ اللہ کا عذاب آنے والا۔ پھر اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا جو پرہیزگار اور متقی اور دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، آج جنت میں مزے کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا یہ جنت ملی کیسے؟ کہا فرمایا ہمیں اس چیز کا ہمیشہ اندیشہ رہا اور اس چیز کا ہمیشہ خوف رہا کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ اللہ کا خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ صلہ دی ہے، ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجنون نہیں ہیں، ساحر نہیں ہیں، آپ کا بنایا کلام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ کیسے نادان ہیں، اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سورہ نجم کا تذکرہ ہے، سورہ نجم میں معراج کا تذکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اور اللہ کے نبی نے وہاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، بیت المعمور دیکھا جہاں بیت اللہ طواف کرتے ہیں، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اوپر بیت اللہ کے بالکل اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ طواف کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی جس کی ایک بار
باری آگے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے دکھائی ہی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں موتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں۔ اللہ کا کلام اللہ کی ہدایت کا زمان ہے، اس کے سوا کون سی کتاب آئے گی کہ تم ایمان لاؤ گے؟ پھر سورہ قمر کے ابتدا میں اللہ کے نبی کو غیر معمولی معجزہ ملا۔ کفار کہا کرتے تھے اللہ کے نبی تو آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ اللہ کی شان، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا، آپ نے یہ انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ضدی ہوا کرتا ہے، کہنے لگے اس کا جادو پہلے زمین پہ چلتا تھا، اب تو آسمان پہ بھی چلنے لگا ہے، ایمان نہیں لے گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے عبرت کے لیے انہیں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کا تذکرہ سنایا، تذکرے کیے ان کے قوموں کا حشر انجام کیا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کیا، روگردانی کی۔ قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے، معصوم سا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، بوڑھا آدمی بھی یاد کر لیتا ہے۔ قرآن آسان ہے، اس کے سارے احکامات فطرت کے مطابق ہیں، اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہے۔ قرآن آسان ہے، یہ نصیحت کی چیز ہے، اس کے اندر نصیحتیں ہیں، اس لیے قرآن آسان ہے۔ ہاں البتہ کوئی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، قرآن آسان کا مطلب ہے کہ قرآن سے وہ خود ہی مسائل سمجھنے لگ جائے اور مجتہد بن بیٹھے کہ میں تو قرآن سے یوں سمجھاؤں۔ اس کے لیے علوم چاہیے، اس کے لیے اللہ نے قرآن ہی کے اندر کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھا کرو، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، باخبر لوگوں سے پوچھا کرو۔ ہاں قرآن یاد کرنے کے لحاظ سے آسان ہے، اس کے احکامات آسان ہیں، فطرت کے مطابق ہیں، اس کے اندر نصیحت ہے، نصیحت آسان ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کا تعلق اس کے لیے علوم چاہیے ہے، اور علوم میں مہارت چاہیے ہے، پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ قرآن سے مسائل کا استنباط کرے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ رحمان کا تذکرہ ہے، رحمان علم القرآن، اس کی رحمت ہے کہ تمہیں قرآن سکھایا اور قوت گویائی نصیب فرما دی، اس کی قدرت ہے زمین پر کیسے کیسے نعمتیں تمہارے لیے مہیا کی ہیں، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ نے یہ جملہ کہا ہے، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کے لیے ذخیرہ الفاظ کے خزانے کی کمی نہیں، بہت بڑا خزانہ ہے اللہ کے پاس ذخیرہ الفاظ کا۔ ایک لفظ قرآن میں آتا دوبارہ نہ آتا، لیکن ایک ہی لفظ بار بار آیا۔ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، واعظ کی کتاب ہے، تاکہ دلوں میں بات اتر جائے۔ ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں اللہ کی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ کے نافرمانی کرنے والے جہنم میں ہوں گے، ہاں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کی صورت میں کامیابی کے نقشے بنا رکھے ہیں، وہاں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں غیر معمولی ہیں۔ سبحان اللہ، آدمی کی پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ باغات اچھی ہوں، نہریں اچھی ہوں، زندگی کی رفیقہ حیات بھی اچھی ہو۔ اللہ نے انہی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ ویسے تو اتنی نعمتیں ہیں کہ حد بیان سے باہر ہے، لیکن خاص طور پہ انسان نہروں کو پسند کرتا ہے، سبزے کو پسند کرتا ہے، باغات کو پسند کرتا ہے، زندگی کے رفیقہ ساتھی اچھا پسند کرتا ہے۔ فرمایا وہ زندگی کی ساتھی ایسی ہوگی کأنہ الیاقوت، جیسے کہ موتی ہوتے ہیں، موتی 70 جوڑے جنت کی پہنیں گی تب بھی اس کا حسن اندر سے جھلک رہا ہوگا، کسی انسان اور جن نے اسے چھوا تک نہیں ہوگا۔ یہ سارا حسن اللہ رب العزت نے وہاں رکھا ہے، زندگی تو ہے ہی وہ، اور نہریں ہوں گے، باغات ہوں گے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ مسیحیوں پہ بیٹھے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، طرح طرح کی انعامات، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تم اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر سورہ واقعہ ہے، واقعہ قیامت آنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو روزانہ اس قرآن کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے کچھ اعمال کی تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا، یہ عمل کرو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کا اثر ہے کہ اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔
پھر اللہ رب العزت نے تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. ایک وہ جو اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ پہ نامہ اعمال ملے گا کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا وہ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ میں نامہ ملے گا ناکام ہو جائیں گے. اور تیسرا وہ جو نیکیوں میں سبقت لینے والے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوں. پھر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں گلاس لیے مشروبات پلا رہے ہوں گے، تر و تازہ گوشت ہوگا، اور طرح طرح کی وہاں نعمتیں ہوں گی. مسیریوں پہ بیٹھے ہوں گے، حسن و جمال کا وہاں مناظر ہوں گے. اور اصحاب الشمال آگ میں ہوں گے، دھیکتی آگ ہوگی. یہ کہا کرتے تھے ہم ہڈیاں بوسیدہ ہو کر زندہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے ایک نطفے سے انسانیت کی تخلیق فرماتے ہیں، اور کس طریقے سے زمین کی بنجر سے اللہ رب العزت پیداوار فرماتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت زمین سے پانی نکالتے ہیں. اگر اللہ میاں زمین کا پانی کڑوا کر دیں کون میٹھا کر سکتا؟ لکڑی کے اندر اللہ رب العزت آگ کی تاثیر پیدا کر دیتے. اللہ کی قدرت ہے. اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ ہے. فرمایا اللہ کے قرآن کو ادب سے عظمت کے ساتھ ہاتھوں میں لیا کرو پاکیزہ ہو کر. پھر سورہ حدید کا تذکرہ ہے. اللہ کی بڑائی ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے. علم بھی اس کا کامل ہے، قدرت بھی اس کی کامل ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے، سارا علم بھی وہی رکھتا ہے. زمین پہ کیا جا رہا ہے، آسمان پہ کیا جا رہا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے. پھر فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لے کے آ گئے ان کا مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ دور مسلمانوں کے لیے قربانی کا تھا. اس زمانے کا خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والا، اس کا مقام بڑھیا ہے. لیکن ساتھ فرمایا سارے کے سارے صحابہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں. سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کامیاب ہیں. صحابہ کا تعارف تاریخ سے نہ لیا کرو. صحابہ کا تعارف قرآن کراتا ہے. تاریخ سے لوگے تو بدگمانی ہوگی، گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن صحابہ کی عظمت کا، اس کے احترام کا اور اس کی شان کا تذکرہ کرتا ہے. ہاں تاریخ کو قرآن کے تابع بناؤ، نہ کہ تاریخ کو اصل سمجھو، ورنہ تو صحابہ کے بارے میں گستاخی کر بیٹھو گے، بے ادبی کر بیٹھو گے، اور بس اوقات ایمان بھی سلب ہو جائے گا. سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جو دنیا میں نفاق کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم تھے. جب ایمان والوں کو جنت میں جاتا دیکھیں گے، پل صراط سے گزرتے دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے ذرا ٹھہرو ٹھہرو، ہمیں بھی تمہاری روشنی سے کچھ روشنی لینی ہے تاکہ ہم بھی ان گھاٹیوں سے آسانی سے گزر جائیں. وہ کہیں گے نہیں، یہ روشنی دنیا میں نہیں ملتی، یہ دنیا یہاں نہیں ملتی، روشنی جنت میں ملتی، دنیا سے ملتی ہے. یہ تو ایمان کا نور ہے جو دنیا میں ملا کرتا تھا، تم اس سے محروم رہے ہو، آج یہاں بھی محروم رہو. اللہ بیچ میں پردہ حائل فرما دیں گے، وہ جہنم میں جا گریں گے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں. حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ولیوں کے سرتاج ہیں. اپنے زمانے کے ڈاکو تھے. ڈاکہ مارنے کے لیے ایک دیوار پہ پھلانگنے لگے تو اندر ایک بچی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ، تمہارے دل. مبارک گھڑی تھی. حضرت فضیل نے فرمانے لگے اے اللہ وہ وقت آ گیا، اور ایسی توبہ کی کہ ولیوں کے سرتاج بن گئے. قرآن کی ایک آیت نے زندگی بدل دی. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی سے زندگی بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ان کے یہ خرچ کرنا ضائع نہیں ہوگا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ کئی گنا واپس فرمائیں گے. پھر انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کا تذکرہ ہے. مختلف مراحل. ایک دور ہوتا ہے بچپنا، جہاں اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ کھیل کود، کھلونے، وہی اس کی دنیا ہوتی ہے. نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، بس کھلونے ہونے چاہیے، یہی اس کی زندگی ہے، یہ اس کی ترجیح ہے. پھر اس سے آگے مرحلہ آتا ہے، بس وہ دور آتا ہے زیب و زینت، اچھا لگوں، زیب و زینت، خوبصورتی آ جائے. اب وہ کھلونے اسے عجیب لگتے ہیں. اب زیب و زینت کا دور ہے، کپڑے اچھے، گھڑی اچھی، ہاں ہر چیز اچھی لگے. پھر ایک وقت آتا ہے زیب و زینت اور کھلونے اچھے نہیں لگتے، اب پیسہ کیسے اکٹھا کریں، اسٹیٹس کیسے بنائیں، میری اولاد کیسے نمایاں ہو جائے، میری دولت کیسے بڑھیا ہو جائے. یہ انسانی زندگی کے مختلف ادوار آتے ہیں، اس کی ترجیحات بدلتے رہتے ہیں.
اور ایک وقت آئے گا، موت آئے گا، سب پہ افسوس کرے گا کہ یہ ساری چیزیں بالکل بیکار تھیں، بچوں کے کھلونے، زیب و زینت، مال و دولت، آج کوئی کام کرنے والی نہیں آ رہی، کوئی چیز کام نہیں آ رہی۔ فرمایا یہ انسان کی زندگی ہے، ایسی ہے جیسے کاشتکار کھیت میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے اندر سبزہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے، پھر اس کے اندر دانے پڑتے ہیں، اور پھر وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر کٹائی ہوتی ہے، اور ایک دن آتا ہے اس میدان میں، اس کھیت میں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کس چیز کی کاشت ہوئی ہے۔ انسان بھی پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، ایک دن ایسا ہوا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اس کی زندگی بھی ایسی۔ لوگوں دوڑو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، اور اس جنت کی طرف جس کی جنتیں زمین و آسمان کے وسعتوں سے بھی زیادہ ہے، دوڑو اللہ کی طرف۔ ویسے دنیا کے بارے میں فرمایا قناعت اختیار کرو، قناعت اختیار کرو، لیکن دین کے معاملے میں فرمایا ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، مقابلہ، مسابقہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ صحابہ کی زندگیوں میں مسابقہ نیکیوں میں نظر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کون خرچ کرے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، حضرت عمر فرمانے لگے آج وہ دور تھا کہ میرے پاس خوشحالی زیادہ تھی حضرت صدیق کے مقابلے میں نے چاہا کہ آج اتنا دوں گا کہ میں آج نیکیوں میں پہلے نمبر پہ آؤں گا۔ اپنا سارا جائیداد اور اپنی ساری دولت کے 2 حصے کیے، پورا آدھا حصہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں حضرت صدیق آئے، وہ اپنے گھر کا سب کچھ ہی لے کے آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تم کتنا لائے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا ہوں۔ صدیق تم کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا سب کچھ لے کے آیا ہوں، گھر میں اللہ کا نام چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فرمان لگے یہ آدمی ایسا، اس سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکے، اس سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں بڑھ۔ وہ نیکیوں کے مقابلہ کرتے تھے، ہم دنیا میں مقابلے کر رہے ہوتے۔ نیکیوں کے مقابلہ کرنے میں آپس میں محبت رہتی ہے، اور دنیا کے مقابلے کرنے میں آپس میں حسد، کینہ، بغض پیدا ہوتا ہے۔ دنیا دین کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں محبتیں پروان چڑھتی ہیں، اور دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے سے حسد، کینہ، بغض پیدا ہوتا ہے۔ وہاں نیکیوں میں مقابلہ ہوا کرتا تھا، اللہ کے حکم کا اہتمام، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی تھی۔ سابقو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے لیے پہلے لکھی جا چکی ہے، اس لیے حالات کی وجہ سے مسلمان مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ کوئی نعمت دے دے تو اتراتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ہاں رہبانیت نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جائیں، پہاڑوں میں بیٹھ جائیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا سے ہٹ کٹ کے بس جب تک عبادت نہیں کرو گے اللہ نہیں ملے گا۔ اسلام میں تو یہ کہ اپنے بچوں میں رہ کر، بیوی میں رہ کر، بازاروں میں رہ کر، کارخانوں میں رہ کر بھی تم اللہ کو پا سکتے ہو، اللہ کے ولی بن سکتے ہو، بس یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ کر لو۔ اسلام میں رہبانیت ہوئی۔ پھر فرمایا وہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں جو پہلی کتابوں پر ایمان لا چکے ہیں، اگر اسلام لے آئے اور قرآن پر ایمان لے آئے، آخری رسول پر ایمان لے آئیں، تو انہیں دوہرا اجر ملے گا، انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ اللہ کا فضل جس کو چاہے مل جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ